خواب انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہے۔ خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل کے حوالے سے کئی راز چھپے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی حال ہی میں عرب کے ایک اسکالر نے ایسی لڑکی کی کہانی زبانی سنائی جس میں اس لڑکی کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ اور فلسطین کے بارے میں جو فرمایا وہ سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ حال ہی میں غزہ کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی افواج کے وحشیانہ بمباری کے بعد شام سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جو اس بدترین تباہی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی اور مسلسل رو کر دعائیں مانگتی رہیں۔ اس عورت کے شوہر کا کہنا تھا کہ اس رات اس کی بیوی رو کر اور دعائیں مانگتی سو گئی۔ اس رات خواب میں اس عورت نے جو دیکھا تو وہ پوری مسلم امہ کے لیے اس نا امیدی، پریشانیوں اور مایوسی کے اس دور میں امید کی ایک روشنی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروپ ایک جگہ کھڑا ہے جو ایک شخصیت کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں۔ اس عورت کے مطابق وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو مسلمانوں کے اس بڑے گروہ سے مخاطب تھے۔ وہ مسلمان رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھ درد، کمزوریوں اور پریشانیوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فتح آپ کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جمع ہو رہی ہے، جو کفار کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس بڑی جنگ میں وہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ان کافروں کو شکست دے دیتے ہیں اور فاتح بن جاتے ہیں۔ So right after the hospital in Gaza got bombarded, there was this brother who told us about his wife from Syria, who that night she cried a lot, as we all did, and she made lots of dua as she was crying. And then she went to sleep that night and she saw Prophet Muhammad. She saw a vision. In that dream she saw Prophet Muhammad in the Al-Aqsa, in the plaza sitting in Al-Quds, and around him were a lot of people, Muslims, telling Prophet Muhammad about their pain, their sadness, and Prophet Muhammad kept on listening and smiling. And then he told them, "Abshiru, fa inna an-nasra qareeb." He says, "Good news to you, good news, glad tidings, the victory is near." And then Prophet Muhammad stood and said something else. آج مسلمانوں کے مقدس مقام کو مسلمانوں کے لیے دوزخ بنایا جا چکا ہے۔ تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا جو آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان نسلی اور لسانی برتری اور سرحدوں میں بٹ چکے ہیں، اور اسلام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنے والے مسلمانوں پر ان کی اپنی زمین تنگ کی جا چکی ہے، جہاں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ تو ایسے میں یہ خواب ان مسلمانوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو تاریکی کے اس دور میں مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خواب حقیقت اس وقت بن چکا ہے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب میں تشریف لائیں اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ مایوسی کے اس دور کے بعد ایک اچھا اور روشن دور مسلمانوں کے انتظار میں ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو حقیقت میں کفار کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں، جو ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈر اور خوف آج مسلمانوں میں اتنا پھیل چکا ہے کہ سعودی عرب جہاں کی سرزمین سے اسلام کی پہلی کرن پھیلی، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلائی، اسی سرزمین پر آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا اور آواز اٹھانا ایک جرم بن چکا ہے۔ اگر یہ عورت یہ خواب نہیں بھی دیکھتی تو پھر بھی فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دے دی ہے، اور یقیناً فتح حق کی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔